الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. متفق علیہ. یہ بہت اہم حدیث ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور بہت سے اہم مسائل کو اجاگر کیا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے جو سوال کیے وہ بہت اہم مسائل میں ان کا شمار ہوتا ہے. پہلے ہم ایمان اور اسلام کا فرق سمجھ لیں تاکہ اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا. اصطلاح شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں ہے. اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں. ان کی ذات صادق و مصدوق ہے.
اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین اور شریعت لے کر اس دنیا میں آئے اس کی حقانیت و صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ دراصل اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تکمیل ایمان کب ہوتا ہے؟ محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک ہے تصدیق بالقلب، دل سے کسی بات کا یقین کر لینا، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت میں دل سے یقین رکھنا، اور اس یقین اور اعتماد پر دل اور دماغ کا مطمئن رہنا، یہ ہے دراصل تصدیق بالقلب۔ جب اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت میں دل مطمئن ہو جائے، یقین اور اعتماد اتنا زبردست ہو جس سے دل اور دماغ بالکل مطمئن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ دوسری چیز ہے اقرار باللسان، یعنی اس دلی یقین اور اعتقاد کا زبان سے اظہار کرنا، اعتراف کرنا اور اقرار کرنا۔ جو دل کے اندر ہمارا یقین کامل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، دین کی حقانیت پر، تو اس کو زبان سے اقرار کیا جائے، تو اس کو جو زبان سے کہا جا رہا ہے اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعمال بالجوارح، یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایات کی جسمانی بجا آوری کے ذریعے اس دلی یقین اور اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ جس چیز کا ہم نے دل میں یقین کیا ہے، ہم زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہیں، تو اعمال بالجوارح یعنی کہ ہمارے بدن کے جو اجزاء ہیں، جو اعضاء ہیں، ان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے صرف بظاہر زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول پر یقین ہے، نماز اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی ہم پڑھیں، ہمارے عمل سے وہ چیز کا اظہار ہو، تو تبھی تو سمجھا جائے گا کہ جو چیز ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے جس کا یقین کر رہے ہیں اور عمل سے اس کا اظہار ہو رہا ہے، تب یہ سمجھا جائے گا یہ ایمان کامل ہے، یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایت کی جسمانی بجا آوری کے ذریعے اس دلی یقین و اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو شخص اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو محدثین نے ایمان کی تکمیل کے 3 اجزاء بیان کیے گئے۔ ایک ہے اللہ پر جو ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور دین پر جو یقین ہے، ایک تو وہ دل میں ہو، دل سے ہم پختہ یقین کرتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق ہے، اسلام بالکل برحق ہے، اس کا ہم اپنے زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا اقرار باللسان۔ دل سے یقین کر رہے ہیں تو یہ ہوگا تصدیق بالقلب، اور پھر عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو رہا ہے اور ہمارے ہر اعضاء سے یہ یقین اور کامل ٹپک رہا ہے، تو اس کو کہیں گے اعمال بالجوارح۔
اگر تینوں چیز پائی جائے گی تو گویا کہ سمجھ جائے گا اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور جس کے اندر صرف اقرار ہو باللسان، زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہی نہیں ہے، یا پھر یہ اعمال بالجوارح ہے ہی نہیں، تو اس اعتبار سے اس شخص کو کہا جائے گا اس کا ایمان کامل نہیں۔ اب یہ سمجھ لینا چاہیے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اس کو خود قرآن کریم نے ان الفاظ کو دونوں جگہ استعمال فرمایا ہے۔ کہیں تو قرآن کریم میں ایمان اسلام کے معنی میں، اور کبھی اسلام ایمان کے معنی میں استعمال ہوا، اور کئی ان دونوں کے درمیان میں فرق بھی کیا گیا۔ جیسا کہ ایک موقع پر جب فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہونے لگے، اس لیے کہ جب پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اب کسی شخص نے چاہا کہ میں کیا کروں گا، لہٰذا میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، تو اس رو میں بہہ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اقرار باللسان تو کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کیا اس شخص نے، لیکن ابھی دل کے اندر یقین موجود نہ تھا۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدوی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو آپ فرما دیجئے تم یہ مت کہو ہم ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان موجزن ہوا ہی نہیں، لیکن یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم عمل کرو گے تو ایمان تمہارے دلوں میں جاگوسی ہو جائے گا اور تمہارے عمل ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ شخص جو ایمان لا رہے ہیں، انہوں نے اقرار باللسان کیا، تصدیق بالقلب نہیں کیا، البتہ دل کے اندر کفر بھی موجود نہیں ہے، نفاق بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تو یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے۔ مطلب ہے زبان سے جو اقرار ہے وہ اسلام ہے، اور دل کی کیفیت اور یقین حقانیت کا اور اس کی تصدیق کرنا دلی کیفیت میں ہر اعتبار سے، تو یہ ہے دراصل تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ تو اب یہ ہے اسی سلسلے میں اسلام اور ایمان یہ دونوں لفظ یکساں مفہوم کو ادا کرتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں اصل میں بہت سی بحثیں ہو چکی ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ظاہری مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے تو یہ دونوں لفظ تقریباً یکساں مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام کے لیے ایمان، ایمان کے لیے اسلام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے کہ ایمان سے عام طور پر تصدیق قلبی اور احوال باطنی مراد ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کے لیے ایمان کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو اس سے مراد ہوتے ہیں دلی کیفیت کے اعتبار سے کہ تم یقین لاؤ، جس طریقے سے تم ظاہر میں کہتے ہو ایمان لے آئے، جبکہ اسلام سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت اور فرم برداری مراد لی جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور شریعت کو ماننا، جو باطنی تعلق دل و دماغ سے قائم ہوتا ہے اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس باطنی تعلق کا جو اظہار عمل اور جوارح کے ذریعے احوال سے ہوتا ہے اس کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک محقق کا قول ہے کہ تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح اعضاء پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے۔ دل کے اندر یقین ہے الحمدللہ، اب اس یقینی کیفیت کی وہ پھٹی ہے اور اس کے اعضاء پر نمودار ہو رہی ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ وہ نماز کے سلسلے میں اللہ نے فرض قرار دی ہے، اب وہ پھٹی ہے تو اب گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اعضاء سے ظاہر ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے احکام صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے، تو اب اس کا نام گویا کہ اسلام ہے۔
اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو ایمان کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، مواطن کے اعتبار سے اس کو کبھی ایمان کہا جاتا ہے اور کبھی اسلام۔ اسی لیے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا، نہ اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ مثلا کوئی شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے، اور اس طرح دوسرے نیک کام کر کے اپنی ظاہری زندگی کو اسلام کا مظہر بنائے ہوئے ہو، مگر اس کا باطن قلبی تصدیق و انقیاد سے، فرم برداری سے یکسر خالی ہو اور کفر و انکار سے بھرا ہوا ہو، تو اس کے سارے اعمال بیکار محض قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ ظاہر میں چاہے کچھ بھی کر رہا ہے، جب تک اسلام موجود نہیں ہوگا، اقرار باللسان موجود نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں عمل کو قبول ہونے کی جو شرط قرار دی گئی وہ ہے سب سے پہلے ایمان لانا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان یعنی قلبی تصدیق اور انقیاد کو تو رکھتا ہے، مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے کے بجائے سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ مشرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے، تو اس کا ایمان برابر نہیں ہوگا۔ بعض اہل نظر نے ایمان اور اسلام کی مثال شہادتین سے دی ہے، یعنی جیسے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت میں دیکھا جائے تو شہادت وحدانیت الگ ہے، لا الہ الا اللہ، اور شہادت رسول اللہ الگ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی وحدانیت الگ ہے، اس کی تصدیق، اور شہادت رسالت کی الگ تصدیق کی گئی ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط اور اتحاد اس درجے کا ہے کہ شہادت رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآمد نہیں، اور شہادت وحدانیت کے بغیر شہادت رسالت کا اعتبار نہیں۔ جب تک کوئی انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو اس کی وحدانیت پر یقین ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے کہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تصدیق کرنا فرض ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایمان اور اسلام کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ارتباط اور اتحاد اس درجے کا ہے کہ اعتقاد باطنی یعنی ایمان کے بغیر صرف اعمال ظاہرہ اسلام کھلا ہوا نفاق ہے۔ اعمال ظاہرہ کے بغیر اعتقاد باطن کفر کی ایک صورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ تو ایمان کا دار و مدار جاننے پر نہیں ماننے پر ہے۔ ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ہے، نہ کہ محض علم یا معرفت یا جاننے کا۔ مطلب یہ کہ ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ ہے، وہی پروردگار ہے اور معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین اور شریعت اور تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ مبنی بر حقیقت اور صداقت ہے، مگر وہ شخص دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا قلب، اس کا دل ان باتوں کے اذعان اور قبول سے خالی ہے، تو اس شخص میں ایمان کا وجود نہیں مانا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔
مومن تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب بالخصوص اہل کتاب جو یہود اور نصارہ تھے الوہیت کے بھی قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اور یہ بھی وہ خوب جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں جو دین اور شریعت پیش کر رہے ہیں اور حق اور سچ ہے۔ الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اے نبی وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حسد من عند انفسہم، لیکن حسد ہے انہیں، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ ان میں سے جو لوگ حسد اور عناد رکھنے کے سبب ان حقائق کو ماننے اور تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکا اور وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ ان حقائق کا جاننا ان کے کام بھی نہ آیا، تو اس وجہ سے صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین نہ کرنا ہو تو اس شخص کو بھی ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، بعض صورتوں میں اقرار باللسان کی قید ضروری ہے۔ جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا وہ وجود ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا وہ وجود ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی اقرار یعنی زبان سے اقرار کرنا جو دل میں یقین ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص گونگا ہے اور اس کے قلب میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو قادر ہے ہی نہیں اپنی زبان پر۔ اسی طرح کوئی شخص جانے خوف یا کسی واقعی مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کو اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر سمجھا جائے گا۔ اعمال کی حیثیت وجود ایمان کی تکمیل کے لیے بھی اعمال بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی واقعیت اور صداقت کا ثبوت اعمال ہی سے ملتا ہے۔ یہ عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلے کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کو مومن اور مسلمان کہا جائے۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دعوی ایمان و اسلام کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصتاً کفر کی علامت اور ایمان و اسلام کے منافی ہے، جن کو اختیار کرنے والے پر کافر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو وہ شخص کافر ہی شمار ہوگا اور ایمان اور اسلام کا دعویٰ غیر معتبر مانا جائے گا۔ اب کوئی شخص جاتا ہے، مندر میں جاتا ہے، ان کی رسموں میں شامل ہوتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، آرتی اتارتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ وہ اپنے اعتبار سے اقرار باللسان کرنے والا ہو، اس کے باوجود چونکہ اس کے عمل مشابہ ہیں کفار مشرکین کے، دیکھنے والا یہ شخص سمجھے گا کہ واقعات یہ تو کافر ہیں، تو اس اعتبار سے وہ شخص کا ایمان کا جو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ غیر معتبر سمجھا جائے گا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے حدیث جبرائیل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ان کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ ثانی ہیں،
تو وہ بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، اور جس کے بال نہایت ہی سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی دور سے سفر کر کے آئے گا تو سفر کے نشان، اس کے گرد و غبار اس کے لباس پر موجود ہوتی اور کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، لیکن حقیقی بات یہ تھی نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، جس کا مطلب یہ تھا وہ مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر آتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی شخص کو پہچانتا، لیکن وہ شخص جو آیا ہے وہ ایسا ہے جسے مقامی لگ رہا ہے، اس لیے کہ بالکل کپڑے صاف و شفاف ہیں، اسی طریقے سے بال بالکل سیاہ ہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمدن متوجہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ بیٹھا ہے۔ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اپنے رانوں پر، وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے تو اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَن تَشْهَدَ، اور تو گواہی دے اس بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زیادہ راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اسلام یہ ہے، مسلمان وہ شخص ہے جو ظاہر میں یہ کام کرتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی وحدانیت، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر روزہ رکھنا، اور اگر انسان کے پاس زیادہ راہ ہو تو پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اس شخص نے جب یہ بات سنی، قال صدقت فعجبنا له ويسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، تو ہم کو اس کی بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال ایسے انداز سے کر رہا تھا جسے اس شخص کو معلوم نہیں ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو یہ اسلام کے سلسلے میں گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو تصدیق کر رہا تھا یہ اس کی تضاد باتیں تھی۔
تصدیق آدمی اس چیز کی کرتا ہے جس کو پہلے سے جانتا ہو، اس سلسلے میں واقف ہو۔ تو بہرحال ہمیں تعجب ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، اچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کے سلسلے میں مجھے خبر دیجیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی مخلوق ہیں جو فرشتے، ان کے اوپر ایمان لاؤ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے خیر اور شر اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایمان کی حقیقت بیان فرمائی کہ ایمان اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھو، اور برا بھلا جو بھی کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ گویا کہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے سن کر کہا قال صدقت، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تو پھر اس نے سوال کیا اچھا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ احسان کا درجہ ہے۔ انسان اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اتنا حضور قلب انسان کا نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم یہ تو تصور کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اب اس نے کہا اچھا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ قیامت کے متعلق کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد وہ عن الساعة قال من مسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرنی عن امارتها، پھر اس نے کہا اچھا مجھے ان کی علامتیں بتلائیے، قیامت کی علامتیں کیا ہوگی، کب ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب باندی اپنے مالک کو جنے، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور یہ کہ تم دیکھو عورات جس کے کپڑے نہ ہو، عالۃ الاشاء بکری چرانے والے، تو اگر تم دیکھو ایک شخص کو جس کو کہ اتنا بھی مائل میسر نہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے پہنتا یا اس طریقے سے اپنے جوتے کا بندوبست کرتا، اور پھر دیکھو جو بکری چرانے والے ہیں یطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں۔ قال، تو انہوں نے کہا ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کو؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ قال فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دینکم،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھا دیں۔ یہ بالکل بیانی روایت ہے رواه مسلم کی، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں صرف اختلاف ہے لفظی۔ اس میں الفاظ یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ثُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب تم دیکھو ننگے پیر اور برہنہ کپڑے والوں کو، بہروں اور گونگوں کو، کہ وہ زمین کے بادشاہ بن گئے ہیں، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، تو اس وقت گویا کہ یہ علامتیں ہیں اور 5 چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا کب برسے گی، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ سعادت مند ہے بدبخت ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی کب موت طاری ہوگی، اس شخص کی موت کب ہوگی، کہاں واقع ہوگی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی شخص کو نہیں معلوم کہ زمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ گویا کہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں مزید یہ زیادتی ہے، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے قیامت کی علامتوں کا ذکر بیان فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا بالکل وقت متعین نہیں فرمایا کہ فلاں وقت آئے، اس لیے کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ دوسری نشست میں کی جائے گی۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔